خضر راہ شاعر، یہ حضرت خضر علیہ السلام اور اقبال کے درمیان ایک مکالمہ ہے۔ یہاں پہ علامہ اقبال ان شعروں میں کہہ رہے ہیں: ساحل دریا پہ میں ایک رات تھا محو نظر، گوشۂ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریائے نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ علامہ اقبال جو ہیں وہ رات ساحل پہ گھوم رہے تھے، اور اس وقت ان کے دل جو تھا وہ بہت ہی بے چین تھا، اور رات جو تھی وہ بہت خاموش تھی، اور ساحل بھی بہت ہی خوشگوار تھا، اور نرم ہوا چل رہی تھی دریا میں۔ اور اقبال کہتے ہیں کہ مجھے تو حیرانی اس بات پہ تھی کہ یہ دریا یا پھر تصویر ہے، اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بچہ جو ہے وہ کسی پالکے میں سو رہا ہو، یا پھر پانی جو ہے وہ تھک ہار کے وہ بھی سو رہا ہو۔ شب سکوت افزا ہوا آسودہ دریائے نرم سیر، تھی نظر حیراں کہ یہ دریا ہے یا تصویر آب، جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موج مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب۔ حضرت خضر علیہ السلام اور شاعر کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، اور اس وقت ان شعروں میں اقبال کہہ رہے ہیں: میں ایک رات جو ہے وہ ساحل کے کنارے گھوم رہا تھا، اور میری جو کیفیت تھی اس میں اضطراب تھا اور بے چینی تھی۔ محو نظر کہتے ہیں دیکھنے میں مصروف، جہان اضطراب بے چینی کا جہاں، یعنی بے چینیاں تھیں دل میں۔ دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ رات جو تھی وہ بڑی خوشگوار سی تھی، اور نرم ہوا چل رہی تھی، اور مجھے اس بات پہ حیرت تھی کہ یہ دریا ہے یا پانی کی تصویر ہے، یعنی اتنی خاموشی تھی وہاں پہ، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ پانی کی تصویر ہے۔ شب سکوت افزا، خاموشی بڑھانے والی رات، آسودہ آرام کرنے والی، دریا نرم سیر، آہستہ آہستہ بہنے والا دریا، تصویر آب پانی کی تصویر۔ اور پھر ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی شیرخوار بچہ جو ہے وہ سو رہا ہو، اور پانی جو ہے وہ بھی تھک کر محو خواب، یعنی وہ بھی سو رہا ہو۔ رات کے افسوں سے طائر آشیانوں میں اسیر، انجمن کمزو گرفتار طلسم مہتاب، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ پے کے جہان پیمائے خضر، جس کی پیری میں ہے مانند سحر رنگ شباب۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب پرندے جو ہیں اپنے گھروں میں، اپنے آشیانوں میں رات میں گرفتار ہو کر سو رہے تھے، اور کم روشنی والے ستارے جو ہیں وہ بھی چاند کے جادو میں گرفتار تھے، جن کی وجہ سے ان کی روشنی کم نظر آ رہی تھی ستاروں کی۔ اتنے میں اقبال کی نظر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام پہ پڑی، جو کہ پیری یعنی تھے تو بوڑھے، لیکن جو نظر آ رہے تھے بالکل جوانوں کی طرح۔ انجم کمزو، کم روشنی دینے والے ستارے۔ طلسم کہتے ہیں جادو کو۔ پے کے جہان پیما، دنیا کی سیر کرنے والا قاصد، کہہ رہا ہے مجھ سے اے جویائے اسرار ازل، چشم دل وا ہو
تو ہے تقدیر عالم بے حجاب۔ اور مجھ سے کہنے لگے، اے رازوں کی تلاش میں رہنے والے بے قرار آدمی، اگر دل کی آنکھ کھلی ہو تو پھر دنیا کی تقدیر سے جو ہے وہ پردہ اٹھ سکتا ہے۔ جویائے اسرار یعنی راز کی تلاش، جویائے اسرار ازل، قدرت کے راز جاننے کی کوشش کرنے والا۔ چشم دل، دل کی آنکھ، واہ ہو، کھلی ہو، تقدیر عالم، کائنات کی حقیقتیں۔ دل میں یہ سن کر بپا ہنگامہ محشر ہوا، میں شہید جستجو تھا، یوں سخن گستر ہوا۔ بپا کہتے ہیں واقعہ ہوا، ہنگامہ محشر قیامت کا شور، شہید جستجو یعنی تلاش کا مارا ہوا، سخن گستر بات کرنے والا۔ میرے دل میں قیامت والے ہنگامے موجود ہیں اور میں کھوج میں لگا ہوا ہوں، کیوریوسٹی ہے میرے اندر بہت ہی، تلاش کا مارا ہوا ہوں۔ تو میں فوراً بولا حضرت خضر سے، اے تیری چشم جہان بین پر وہ طوفان آشکار، جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوتے ہیں خاموش، کشتی مسکین او جان پاک او دیوار یتیم، علم موسیٰ بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش، چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرائے نوورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ اقبال کہتے ہیں حضرت خضر سے کہ آپ تو بہت سارے رازوں کو جانتے ہیں، اور آپ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی کون سے ہنگامے ہونے والے ہیں۔ اور اس کے بعد والے شعر میں سورہ کہف میں جو ایک واقعہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس میں ایک یتیم اور مسکین کی کشتی کو خراب کرنا، ایک بے گناہ بچے کا قتل، اور پھر یتیم بچے کی دیوار کو دوبارہ تعمیر کرنا، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتراضات اور پھر ان کے سوالات۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بھی بتاتی تھی کہ نبی ہونے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر کا علم بھی جو تھا وہ بھی تیرے سامنے حیرت زدہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ چھوڑ کر آبادیاں رہتا ہے تو صحرائے نوورد، زندگی تیری ہے بے روز و شب و فردا و دوش۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام آبادیاں چھوڑ کر بیابانوں اور جنگلوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور آپ کی زندگی جو ہے وہ عام لوگوں سے بہت مختلف ہے، اور اس میں نہ تو رات دن ہیں، نہ آج اور کل ہے، نہ گزشتہ نہ آئندہ۔ ہو رہا ہے ایشیا کا خرقہ دیرینہ چاک، نوجوان اقوام نو دولت کے ہیں پیرائے پوش، گرچہ اسکندر رہا محروم آب زندگی، فطرت اسکندری اب تک ہے گھر میں نائے نوش۔ خرقہ دیرینہ چاک، پرانی گڈری کا پھٹنا، اقوام نو دولت، نئی نئی امیر ہونے والی قومیں، پیرائے پوش، پیروی کرنے والے، آب زندگی، آب حیات جس کے پینے سے ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، فطرت اسکندری، سکندر جیسی طبیعت، گرم ناؤ نوش، پینے پلانے میں مصروف۔ اقبال مزید سوال کرتے ہیں حضرت خضر سے کہ یہ بھی ذرا بتا دیجئے کہ یہ جو ایشیا کی جو زمین ہے جو کہ بہت پرانی تھی اور جو بہت عظیم تھی، اب اس کا جو لباس ہے وہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، تار تار ہو چکا ہے، یعنی بہت غریب ہو گئے ایشیا کے ممالک، اور جو قومیں بالکل ہی گمنام تھیں، جن کا کوئی نام نہ تھا، وہ قومیں دوبارہ طاقت حاصل کر رہی ہیں اور ترقی کر رہی ہیں، اور ان کے نوجوان بھی محنت کر رہے ہیں، اور سکندر تو چلا گیا،
لیکن سکندری باقی ہے، یعنی بادشاہی کی جو فطرت ہے وہ ابھی تک مزے لوٹ رہی ہے۔ بیچتا ہے ہاشمی ناموس دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں مل رہا ہے ترکمان سخت کوش۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ اقبال نے اس شعر میں کہا ہے کہ ہاشمی جن کو حفاظت کرنی تھی امت مسلمہ کی، وہ تو مذہب کو بیچ رہے ہیں، اور کون حفاظت فرما رہے ہیں؟ ٹرکس حفاظت فرما رہے ہیں دین کی، اور ان کا جو خون ہے وہ خاک میں مل رہا ہے۔ اور پھر آخری اس میں کہتے ہیں کہ دوبارہ آگ ہے اور اولاد ابراہیم ہے اور وہی نمرود ہے، کیا پھر کسی کا امتحان ہونے والا ہے؟ یعنی مسلمانوں کا امتحان ہونے والا ہے، یہ سوال کیا ہے حضرت خضر سے اقبال نے۔